اچھا ہوتا، نہ یہ جھگڑے ہوتے، نہ فساد، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے، نہ ایک دوسرے پر فتوے لگائے جاتے، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دہشت گردی. یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ ہوتی، اور دیکھتے دیکھتے یہاں پر سب صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے. اگر اتنی آسانی سے سب کچھ ہو سکتا تھا تو رب کائنات نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں؟ یہ آگ بجھانے جا رہی ہے چوچ میں پانی لے کے، وہ اتنا بڑا الاؤ، وہاں پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں، ان کا پتہ نہ چلے. یہ چوچ میں پانی لے کے آگ بجھائیں گے. دیکھو ان کی عقل کا ماتم کرو، بالکل ہی پیدل ہے عقل سے. اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اس نے کہا کہ میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے. یہ پانی کے چند قطرے اور آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن یارو مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا دیں گے نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. میں بھی عرض کروں گا کہ اگر ہم برائی چھوڑ دیں، ممکن ہے کوئی فرق نہ پڑے، ممکن ہے دنیا میں اسی طرح برائی پھیلی رہے، برائی کا بول بالا ہو، اچھائی کا پتہ نہ چلے. ویسے تو مجھے یقین ہے فرق پڑتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا فرق نہیں پڑے گا، دنیا میں اسی طرح برائی رہے گی. لیکن یارو فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، تمہیں تو پڑے گا نا. فہرست بنے گی نا وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے. تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کون سی فہرست میں نام درج ہو؟ جو چاہت ہو پھر اس کے مطابق عمل کر لیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرما. آمین. تو جانتا ہے مولا یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے، کوئی ووٹ لینے کا بہانہ نہیں ہے. یہ صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر ہمارے دوست محمد نواز سگو نے یہ محفل سجائی ہے. مولا اپنے کرم سے ان سے راضی ہو جا، اس کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آماجگاہ بنا. اور یہ سب تیرے بندے جنہوں نے اس کی رونق بڑھائی، جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی، مولا سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما. ان کے جو دکھ ہیں دور کر دے، جو پریشانیاں ہیں ٹال دے. ان میں کچھ بیمار ہیں، کچھ ساتھی وہ ہیں جن کے اہل خانہ بیمار ہیں. مولا اپنا کرم فرما دے، ان کو سکھی صحت دے دے. بیماریوں نے بھی مولا حد کر دی ہے. کبھی کورونا کا طوفان آ جاتا ہے، کبھی یہ ہیپیٹائٹس سے کوئی گھر محفوظ دکھائی نہیں دیتا. اور معصوم بچے مولا جو بیماریاں بوڑھوں کو ہوتی تھیں اب گود کے بچوں کو ہونے لگی. ہمارے پاس دوست آتے ہیں، جی اس بچے کے لیے دعا کریں، اسے فالج ہو گیا ہے، اس بچے کے لیے دعا کریں، اسے شوگر ہو گئی ہے. اب یہ بیماریاں تو وہی تھی نا جو بڑھاپے میں ہوتی تھی. مولا بچوں کو، اب وہ بچوں کی تو کوئی بدعمالی بھی نہیں ہے. مولا یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہماری اولادوں تک پہنچ رہا ہے. مولا معاف فرما دے، اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہمیں نیک راہوں پر چلنے کی توفیق دے اور پھر اس پر استقامت کی توفیق دے. اور اپنے کرم سے بیماری آزاری سے بچا لے، ہم بیماریوں کو ہمارے گھروں سے دور دفع فرما دے. میرے مولا تنگی ترشی سے بچا لے. آج کل تیرے بندے اس حوالے سے بہت پریشان ہیں. کبھی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تازہ روزی کمانے والے زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں. کبھی یہ جو مہینے میں کئی بار مہنگائی کا طوفان پھٹ پڑتا ہے، مولا اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. اب تو عالم یہ ہے کہ کبھی جرم کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کبھی خودکشی کے راستے کے لیے سوچنے لگتے ہیں. مولا رحم فرما ان کے حال میں، ان کو تنگی اور ترشی سے بچا لے، ان کو غربت و افلاس سے بچا لے، اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا. اور اپنے کرم سے کھلا کشادہ رزق عطا فرما اور قرضے کی لعنت سے بھی نجات دے میرے مولا. یہ قرضے کی ادائیگی کے لیے غیب سے کوئی بہانہ پیدا فرما. آمین. کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں،
نہ جانے کب سے آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں. ان کی دعائیں قبول فرما لے میرے مولا. آمین. خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما. آمین. ہمارے میزبان نواز صاحب کے گھر پوتے کی ولادت ہوئی تھی، سنا ہے مولا وہ دنیا سے رخصت ہوا. تیرا مال تھا، تو نے لے لیا مولا. تیری بارگاہ میں کوئی شکایت تو نہیں کر سکتا، پر مولا ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، زیادہ کڑی آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. مولا اپنے کرم سے اس کا نعم البدن عطا فرما دے اور اپنے حبیب کے صدقے میں زندگی والی اولاد عطا فرما. آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے. میں نے پانی کو خدا مانا تھا، پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے. میں نے چاند کو سجدے کیے تھے، چاند اس کے اشارے پہ 2 لخت ہو جاتا ہے. میں نے سورج کے آگے سر جھکایا تھا، سورج اس کے اشارے پہ الٹے پاؤں چلا آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر وہی خدا ہوگا، وہی معبود ہوگا، وہی پوجا کے لائق ہوگا، وہی پرستش کے قابل ہوگا. یارو جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور اس کی پوجا کا خیال دل میں بسا کے جب اس بارگاہ میں پہنچتا ہے تو محو حیرت ہو جاتا ہے. انگوش بدندہ دیکھتا ہے کہ جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ تو خود سجدہ ریز ہے. جس کی عبادت کا تصور لے کے آیا تھا وہ تو خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے. پھر اس پر یقین و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس ہستی کو یہ خدا مانتا ہے پھر اس کے سوا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یارو ہمیں خدا کا پتہ چلا تو بارگاہ رسالت میں آ کے، اور یاد رکھو جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہو سکتی. ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک سادہ اور آسان مثال سے بات سمجھا دیا کرتے تھے. فرمایا اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہو اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پھیکی ہے کہ میٹھی، تو پھر اگر آپ اسے نگاہیں جما کے گھورتے رہیں، نظریں لگائے رہیں، تو کیا پتہ چل جائے گا کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی؟ اس چائے کے اندر اگر آپ انگلی گھولیں تو کیا چائے کی مٹھاس کا پتہ چل جائے گا؟ اگر آپ اس کو سونگھیں تو کیا اس کی مہک آپ کو بتا دے گی کہ اس کی میٹھی ہے کہ نہیں؟ اگر اس گرم چائے کو کسی طرح کان میں انڈیلنے کی کوشش کریں تو کوئی سرگوشی آپ کو خبر دے دے گی؟ نہیں. اگر کوئی اپنی عقل کے داؤ پیش لڑائے، کوئی حساب کا کلیہ، کوئی فارمولہ اپنائے تو کیا چائے کی مٹھاس کا پتہ چل جائے گا؟ نہیں. فرمایا بڑا سادہ اور آسان طریقہ ہے، اس چائے کو اٹھا کر چکھ لو، زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے کہ میٹھی ہے. جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی. یارو اگر رب کو ڈھونڈو گے اپنی آنکھوں سے، اگر رب کو ڈھونڈو گے اپنے حواس سے، اگر رب کو ڈھونڈو گے اپنی عقل سے، تو پھر رب کی تلاش میں کامیابی نہیں ہوگی. یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات، یہ مخدوم کائنات، یہ کبھی جانوروں کی پوجا میں لگ جاتا ہے، کبھی پتھروں کی پرستش کر رہا ہوتا ہے، کبھی درختوں اور پہاڑوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کبھی چاند اور سورج کو خدا مان رہا ہوتا ہے. اس کو خدا کا پتہ تب چلے گا جب دامن رسالت پکڑ کے نکلے گا. حضرات مکرم، رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. وہ اگر چاہتا تو کیا ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ بے شک. ظاہر ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی فنڈز کا پرابلم بھی نہیں، کوئی اور دشواری بھی دامنگیر نہیں. وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا. ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہ یہ جھگڑے ہوتے، نہ فساد، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے، نہ ایک دوسرے پر فتوے لگائے جاتے، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دہشت گردی. یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ ہوتی اور دیکھتے دیکھتے یہاں پر سب صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے. اگر اتنی آسانی سے سب کچھ ہو سکتا تھا تو رب کائنات نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت کیوں نہیں دی؟ یارو اگر آپ ذرا تھوڑا غور و فکر سے کام لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچے